دوسرا یہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ اب قربانی کے لیے ہم نصاب کا جو معیار نصاب ہے وہ کیا بنائیں، سونا کو بنائیں یا چاندی کو بنائیں؟ سمجھ میں آ گئی؟ سونا بنائیں یا چاندی؟ یہاں آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ منسوسی ہے، حدیث میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اضحیہ کا جو نصاب ہے یہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے۔ حدیث میں اتنا آیا ہے کہ جو وسعت رکھتا ہو، سعہ کا لفظ آیا، جو وسعت رکھے وہ قربانی کرے۔ اب وہ وسعت کتنی ہے اس کی کہیں تفصیل، فقہا نے پھر جو ہے نا اجتہاد کر کے اس کے لیے نصاب متعین کیا کہ بھائی جو چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے ہیں ہم اس کو معیار نصاب بناتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اجتہادی امر ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب پھر علماء میں اختلاف آیا کہ ہم سونے کو قربانی کے لیے معیار نصاب بنائیں یا چاندی کو بنائیں، کیونکہ پہلے بھی یہ تفصیل میں نے ذکر کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، 5 اونٹ اور 40 بکریاں اور 30 گائے، ان کی قیمت کیا تھی؟ برابر تھی۔ مثال کے طور پر 7.5 تولے کی قیمت گویا مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گویا 10 لاکھ تھی، تو 52.5 تولہ چاندی کی بھی قیمت کیا تھی؟ 10 لاکھ تھی۔ 5 اونٹوں کی قیمت کیا تھی؟ اور 30 جو ہے گائے ہیں ان کی قیمت کیا تھی؟ اور 40 بکریاں، نصاب ہے نا بکریاں گائے قربانی، یہ برابر تھا۔ لیکن اب حالات اور زمانے کے گزرنے مرور کے ساتھ اب جو ہے نا کرنسی کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو مال پڑا ہوتا ہے، پوری دنیا میں یہ رواج ہے کہ سونے کو قرار دیا ہے، اس کے بیک پہ سونا ہے، چاندی کی ویلیو نہیں رہی۔ جب چاندی کی ویلیو نہیں رہی تو چاندی کا ریٹ کیا ہو گیا؟ گر گیا۔ وہ کتنا ہے اب؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,70,80 کے قریب ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اور 7.5 تولہ سونے کی کتنی قیمت ہے؟ 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھو اتنا ڈفرینٹ فرق آ گیا نا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ہم اگر 5 اونٹ کی قیمت دیکھیں، 5 اونٹ کی قیمت بھی اب بھی اتنی ہے جتنی 7.5 تولہ سونے کی قیمت ہے، اس کے قریب قریب ہے۔ 40 بکریاں جو ہیں ان کی قیمت بھی آج کل تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہے یا نہیں ہے؟ 50,000 سے اوپر ہی بکری ہے۔ اور 30 گائے جو ہیں ان کی قیمت بھی تقریباً 20-25 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر ہم غور کریں، اب سونا اور 7.5 تولہ سونا، 30 گائے، 5 اونٹ اور 40 بکرے، ان کی قیمت سیم برابر ہے، لیکن چاندی کہاں پہ ہے؟ نیچے گری ہے۔ اس لیے فقہا بعض یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اضحیہ کے معاملے میں معیار کس کو ہونا چاہیے؟ سونے کو بنانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قربانی میں زیادہ حرج لازم آتا ہے۔ قربانی میں کیا ہے؟ اگر چاندی کو معیار بنائیں گے تو بہت زیادہ تنگی اور مشقت لازم آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے اس کے پاس اب 2 لاکھ روپیہ پڑا ہو، یا 2 لاکھ کا سامان تجارت اس کے پاس پڑا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس کو کہیں آپ قربانی آپ پر لازم ہے، 50,000 روپے اس کے لگیں گے یا نہیں لگیں گے قربانی کے؟ مشترکہ قربانی کے آج کل 35,000 ہے۔ اب 35,000 بڑی رقم ہے۔ ہاں اگر بندے کے پاس سامان تجارت ہے یا ضرورت سے زائد سامان گھر میں پڑا ہوا ہے، ہم اس کو کہیں کہ آپ پر قربانی لازم ہے تو 35,000 روپے قرض لے کے کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کئی علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اب ہمیں معیار کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کے معاملے میں سونے کو بنانا چاہیے۔ ایک تو یہ وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مشقت اور تنگی لوگوں پر زیادہ آئے گی۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ تو منسوسی ہے، لیکن قربانی کا اجتہادی ہے، اور اس میں گنجائش ہے۔ دوسرا ہے کہ زکوٰۃ کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ فقراء، انفع للفقراء، فقراء کا وہاں خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر قربانی کے معاملے میں آپ معیار چاندی کو بنائیں گے، وہ تو فقیر پر آپ کیا لازم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا اضحیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احراق الدم ہے نا، خون بہانا مقصد ہے۔ انفع للفقراء مقصد قربانی کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ قربانی کا گوشت آپ غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں، امیر کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ صرف فقیر کو۔ اس لیے کئی علماء کی رائے اب یہ بن رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اضحیہ کے معاملے میں کم سے کم معیار کس کو بنانا چاہیے؟ سونے کو بنانا چاہیے، چاندی کو نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن اس پر تمام علماء کا فتویٰ
نہیں ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر آپ کی گنجائش بنتی ہے تو لے تلال کے بجائے کہ میں کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں کو چھوڑے، جس کی وسعت ہے وہ قربانی کرے. اس میں نہ پڑے کہ نصاب پورا ہے یا نہیں ہے. اور جس کی وسعت نہیں ہے اس کو مشکل پیش آ رہی ہے، جیسے کہ مثلا خاتون ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور نقدی پیسے اس کے پاس جو ہے نا 400-500 روپے پڑے ہیں. اب زکوٰۃ میں تو اس 400-500 اور سونے پر تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن خاتون کے پاس 1 تولہ سونا پڑا ہوا تھا اور قربانی ضحیہ کے دن اس کو عیدی اس کو 500 روپے میں مل گیا. آپ فوراً اس پر کیا لازم کریں گے؟ قربانی لازم کریں گے. اب وہ خاتون کے پاس 500 روپیہ 500 سے وہ قربانی خرید سکتی ہے؟ نہیں خرید سکتی نا. اب زکوٰۃ میں تو سال گزرنا شرط ہے، سال کے بیچ میں اس سے 500 روپے لگ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اضحیہ کے دن اس کو عیدی ملی 1000 روپیہ، تو گھر میں اس کے پاس سونا بھی پڑا ہوا ہے، تو ہم فوراً اس پر زکوٰۃ لازم اضحیہ لازم کریں گے یا نہیں کریں گے نا. تو یہ مشکل پیش آ رہی ہے، یہ دقت پیش آ رہی ہے. اس لیے جو ہے نا کئی علماء اکرام نے کہا ہے کہ اضحیہ کے معاملے میں ہمیں نصاب کیا بنانا چاہیے؟ سونے کو بنائے تاکہ لوگوں پر حرج و تنگی لازم نہ آئے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو حاجت اصلیہ سے اتنا مال ہو، زائد مال ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اضحیہ کے معاملے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا اب بھی یہی فتویٰ ہے کہ معیار نصاب کیا ہے؟ چاندی ہے، سونا نہیں ہے. لیکن ہم حالات کو دیکھ کے مثلا اسی طرح کی کوئی خاتون آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ بھائی میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور آج میرے پاس 1000 روپے بھی آ گئے تو میں کیا کروں؟ تو وہاں پر آپ اس کو کیا فتویٰ دیں گے؟ چلیں جی آپ جا کے قربانی کریں. تو 35,000 روپے وہ کہاں سے لائے گی؟ تو وہاں آپ موقع محل دے کے اس کو ذرا فتویٰ آپ اس طرح آسانی کا دے سکتے ہیں. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پھر اس میں ایک اور بیس ہم پڑھتے ہیں. اگر آپ نے ضروری یہ فتویٰ احناف کی رائے پر ہی دینا ہے، حنفیت سے نکلنا ہی نہیں ہے، پھر میں نے آپ کو پہلے ایک اختلاف پڑھایا تھا کہ ضم جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، نقد ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ نصاب ضم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ضم. تو آپ نے پڑھا تھا امام صاحب ضم بالقیمت کے قائل ہیں اور صاحبین ضم بالاجزاء کے قائل ہیں. تو جامعہ عثمانیہ پشاور اور کئی دیگر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اضحیہ کے معاملے میں ہمیں صاحبین کی رائے پر فتویٰ دے دیں کہ ضم بالاجزاء پر فتویٰ دیں گے تب بھی ایک حد تک حرج کیا ہو جائے گی؟ مشکل کم ہو جائے گی. وہ کس طرح؟ آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ضم بالقیمت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کی قیمت لگائیں گے. وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو ہم اس پر قربانی لازم کریں گے. مثال کے طور پر خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1000 روپے آ گیا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ قیمت لگائیں. 1 تولہ سونے کی قیمت 3 لاکھ ہے، 3,01,000 روپیہ اس کے پاس ہے، تو چاندی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو 1,80,000 کے قریب ہے، تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ اضحیہ لازم کریں گے. امام صاحب کی رائے تو سیدھی سیدھی ہے. لیکن صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ضم بالاجزاء ہوگا. اور ضم بالاجزاء کا مطلب کیا ہے؟ کہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ 7 تولہ چاندی کے برابر ہے، ٹھیک ہے. 1 تولہ سونا کس کے برابر ہے؟ یعنی 7.5 تولہ سونے کو آپ تقسیم کریں 52.5 تولہ چاندی پر، نتیجہ کیا آئے گا؟ 7. تو ہم یہ سمجھیں گے کہ 1 تولہ سونا جس خاتون کے پاس ہے گویا کہ اس کے پاس 7 تولہ چاندی ہے. اب کتنے چاندی کتنی کم ہوئی؟ 46 ہے 45، تو گویا 45 تولہ چاندی اس کے پاس اب کم ہے. کیا ہے؟ 45 تولہ چاندی اس کے پاس کم ہے. تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو ہم اس سمجھیں گے گویا اس کے پاس 7 تولہ چاندی ہے. اب یا تو اس کے پاس 45 تولہ کیا ہونا چاہیے؟ چاندی ہونی چاہیے، یا 45 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہو تو ہم اس پر اضحیہ قربانی لازم نہیں کریں گے. اب اس خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو گویا اس کے پاس کیا ہے؟ 7 تولہ چاندی ہے. تو 7 تولہ چاندی کی قیمت ہم بالفرض لگا لیتے ہیں 3,000. اب 3,000 روپے گویا کہ اس کے پاس پڑے ہوئے. بقیہ 45 تولہ چاندی کی قیمت گویا ہم لگا لیتے ہیں 30,000. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس خاتون کے پاس اب 30,000 روپے ہوں یا 45 تولہ چاندی ہو تو تب ہم اس پر کیا لگیں گے؟ قربانی لازم کریں گے. اب حنفیت سے بھی نہیں نکلے، اور جو ہے نا اس میں تنگی اور جو عسر کا پہلو تھا خاتون یا کسی بھی بندے کے لیے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا.
تو یہ صاحبین کی رائے ہے، اس پر بھی آپ اضحیہ کے معاملے میں فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو مالک نصاب ہونے کی بات ہوئی کہ مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ کے پاس ہو، یا آپ کے پاس نقد اتنے پیسے ہوں جس کی قیمت کس کی برابر ہوتی ہے؟ 7.5 تولہ سونے کے یا 52.5 تولہ چاندی کے، یا آپ کے پاس مال تجارت ہے تو اس کی کیا ہونی چاہیے؟ قیمت اتنی ہونی چاہیے جتنی 52.5 تولہ چاندی۔ یہ نصاب ہے، تو اتنا اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ پر قربانی لازم ہوگی، ورنہ لازم